الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین کا قاعدہ کریں مینس کے نرمی سے پڑھیں. کانا الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ کریں مینس کے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. آباؤہم با کے پر بڑی مد ہے الف مدہ کا قاعدہ کریں تقریباً 6 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. لا یعقلون الف مدہ کا قاعدہ کریں الف سے پہلے زبر ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. واو مدہ کا قاعدہ کریں مینس کے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. شیئا آپ دیکھیں یہاں ساکن سے پہلے زبر ہے تو یائلین کا قاعدہ کریں مینس کے نرمی سے پڑھیں. حمزہ کے اوپر تنوین ہے تنوین کے بعد واو حروف یرملون ادغام مع غنہ کریں مینس کے گنہ کرنا ہے. شیئا ولا یہتدون وقت کی صورت میں نون کو ساکن کریں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وَمَثَلُ الَّذِينَ زال کو ادا کرتے وقت خیال رکھیں کہ نرمی سے کریں اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ کریں مینس کی ایک مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. کفروا واو کو پر پڑھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کا قاعدہ کریں. کمثل الذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ کا قاعدہ کریں. ینعق نون ساکن کے بعد عین حروف ہلکی اظہار کا قاعدہ کریں. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. ینعق بما لا یسمع الف سے پہلے زبر ہے یہاں پہ دونوں پر الف مدہ کا قاعدہ کریں. الا لام کو مضبوطی پہ کریں کیونکہ لام مشدد ہے. دعاء الف سے پہلے زبر بڑی مد 6 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں. حمزہ کے اوپر تنوین کے بعد واو حروف یرملون ادغام مع غنہ کرنا ہے مینس کی گنہ کرنا ہے. الا دعاء ونداء الف سے پہلے زبر ہے بڑی مد ہے اس وجہ سے 6 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. اب حمزہ کے پر تنوین ہے جب تنوین آ جائے تنوین کسے کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو اس کے بعد وقف آ جائے تو پھر 1 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. ونداء من طیبات ما رزقناکم من نون ساکن کے بعد تو حروف اکفا کا قاعدہ کریں من نہیں کہنا. من طیبات ما رزقناکم قاف ساکن ہے اس وجہ سے کلکلا کریں. کلکلا کا مطلب ہے ہلا کر پڑھنا. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اب نون ساکن کے بعد کاف حروف اکفا کا قاعدہ کریں. اکفا کا مطلب ہے چھپانا. پھر نون ساکن کے بعد تا ہے تا حروف اکفا ان کنتم ایاہ تعبدون اور ساکن سے پہلے پیش واو مدہ کا قاعدہ کریں. وقت کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں. صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں کیونکہ یہ ہماری ایسی نیکی ہے جس کا ثواب ہمیں نہ صرف زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد ملتا رہے گا. ہماری وجہ سے کوئی قرآن پڑھنا سیکھ جائے کوئی قرآن پڑھنے لگ جائے. جزاک اللہ.